السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ چلیے آج کی خوفناک کہانی سنتے ہیں جس کا نام ہے زندہ لاش۔ قبر تیار تھی۔ قبر کے قریب رکھے جنازے کی ڈولی میں پڑے مردے کو اٹھانے کے لیے لوگ بڑھے۔ جیسے ہی لوگوں نے جنازے کی ڈولی سے مردے کو اٹھانے کے لیے چادر ہٹائی تو سب حیرت اور خوف سے دور ہٹ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ڈولی مردے سے خالی تھی۔ ہندوستان پر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر حکومت کرتا تھا۔ جنگ آزادی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی متحدہ فوج بری طرح شکست کھا چکی تھی۔ شکست کھانے والی فوج میں 5000 سالار احمد خان بھی شامل تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس نے فوراً پسپا ہونے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب وہ دشمن کا گھیرا توڑ کر باہر نکلے اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر سپاہیوں کی گنتی کی تو وہ 5000 سے صرف 500 رہ گئے تھے۔ احمد خان پر دشمن کا خوف بری طرح سوار تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے سپاہیوں سے کہا، اگر ہم اپنے آبائی علاقوں کی طرف گئے تو دشمن ہم کو ڈھونڈ نکالے گا اور کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں کسی ناواقف اور دور دراز علاقے میں چلے جانا چاہیے۔ سب سپاہیوں نے ہاتھ اٹھا کر ہاں میں جواب دیا۔ 500 سواروں کا یہ قافلہ تیز رفتاری سے ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں آنے والے دیہاتوں میں انہوں نے لوٹ مار کی اور اپنی وردیاں اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے، اپنے بیمار اور زخمی گھوڑے تبدیل کیے اور خوراک کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ وہ اسی طرح مسلسل کئی ہفتوں تک سفر کرتے رہے۔ آخر ایران کی سرحد کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں پہاڑوں کے دامن میں میلوں تک سبززار پھیلا ہوا تھا۔ قدرتی ندی نالوں اور چشموں کی بہتات تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر وہ گزرگاہ تھی جہاں سے ایران اور ہندوستان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی شاہی افواج کا یہ جان باز اور تربیت یافتہ دستہ چند ماہ کے اندر اندر ڈاکوؤں اور رہزنوں کے گروہ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ گھات لگا کر قافلے والوں کو اس طرح بے بس کر کے زندہ گرفتار کر لیتے کہ کوئی بھاگ نہ سکتا تھا۔ وہ عورتوں، بچوں اور مردوں کو پکڑ کر اپنے ڈیرے پر لے آتے، جس کا نام انہوں نے ٹھٹی احمد خان رکھا تھا۔ مردوں اور بچوں کو کام پر لگا دیتے اور غیر شادی شدہ عورتوں سے شادی کر لیتے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ہر سپاہی کی 2 3 بیویاں ہو گئیں۔ سب سے پہلے احمد خان نے ان قیدیوں سے بہت سے مکانات بنوائے۔ آہستہ آہستہ اس قدرتی سبززار میں ایک بہت بڑا گاؤں تعمیر ہوتا چلا گیا۔ قیدیوں کے لیے بڑے بڑے باڑے تیار کیے گئے۔ ایک ایک باڑے میں 10 سے 15 تک خاندان آباد ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد باغات اور کھیتی باڑی کے کام کی تیاری شروع کر دی گئی۔ احمد خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ 50-60 میل دور تک چلا جاتا۔ وہ لوٹ مار کے ساتھ ساتھ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کو بھی پکڑ کر ٹھٹی احمد خان میں لے آتے۔ چند سالوں کے اندر اندر ٹھٹی احمد خان اپنے باغات، کھیتوں اور صنعت و حرفت میں خود کفیل ہو گیا۔ احمد خان اور اس کے ساتھی خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن باقی تمام لوگ ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ وہ روکھی سوکھی کھاتے اور باڑوں میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارتے۔ احمد خان کے ساتھی ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے اور کوئی شکوہ کرتا تو ہنٹوں سے اس کی کھال ادھیڑ ڈالتے۔ اگر کوئی آدمی احتجاج کرتا یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے درہت سے باندھ کر تیروں سے چھلنی کر دیا جاتا۔ تمام مزارع اور دوسرے مزدور نہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے اور نہ ہی وہاں سے بھاگ کر کہیں جا سکتے تھے۔ وہ ہر وقت صرف اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے کہ صرف وہی ان کے حالات کو بدلنے پر قادر تھا۔ وقت پر لگائے گزرتا جا رہا تھا۔ احمد خان کی بیوی زہرا خاتون کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے بطول رکھا تھا۔ زہرا خاتون تو اپنے شوہر کی طرح ظالم تھی، لیکن بطول کو خدا نے انتہائی رحم دل اور محبت کرنے والا بنایا تھا۔ وہ اپنے باپ اور اس کے ساتھیوں کے مظالم پر ہر وقت کڑتی رہتی تھی۔ وہ اکثر چھپ کر مظلوم لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ بطول کی عمر 12 سال ہو چکی تھی۔ گاؤں والے اسے بے حد پیار کرتے تھے اور اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ بوڑھے انورداد کی بیٹی ساجدہ سے اس کی بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود وہ روز ساجدہ سے ملنے چلی جاتی تھی۔ انورداد ان دنوں گاؤں والوں کا درپردہ لیڈر بنا ہوا تھا۔ بوڑھے انورداد کی بیٹی ساجدہ سے اس کی بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود وہ روز ساجدہ سے ملنے چلی جاتی تھی۔ انورداد ان دنوں گاؤں والوں کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ مل کر احمد خان کے خلاف بغاوت کا پروگرام بنا رہے تھے۔ احمد خان کو عین وقت پر سازش کا پتہ چل گیا۔ تمام سرکردہ باغیوں کو پکڑ کر گاؤں کے باہر لے جا کر درختوں سے باندھ دیا گیا تاکہ ان کے جسموں کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے۔ بطول کو پتہ چلا تو سیدھی اپنی ماں زہرا خاتون کے کمرے میں پہنچی اور غصے سے بولی، اگر ابا حضور نے میری سہیلی ساجدہ کے بوڑھے والد انورداد کو ہلاک کر دیا تو میں بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں گی۔ زہرا خاتون اس کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔
اس نے بطول کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور گھرا کر بولی، تیری یہ مجال کہ تو اپنے خان بابا کے حکم کے خلاف اپنی زبان کھولے؟ انور داد نے غداری کی ہے اور اسے اس کے جرم کی سزا مل کر رہے گی۔ بطول کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوئی تھی، اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں اسے اس طرح مارے گی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر پیر پٹکتے ہوئے بولی، اب تو چچا انور داد کو قتل کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزر کر ہی ان تک پہنچنا پڑے گا۔ بطول نے گھوڑا کھولا، اس پر بیٹھ کر گاؤں سے باہر اس جگہ پہنچ گئی جہاں درختوں کے تنوں کے ساتھ بہت سے آدمیوں کو باندھا گیا تھا۔ زیادہ تر آدمی ہلاک ہو چکے تھے یا ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ اب انور داد کی باری تھی۔ احمد خان اس کے قریب کھڑا زور سے کہہ کے لگا رہا تھا۔ پھر وہ چیخ کر بولا، تو نے اپنے چمچوں کی موت کا نظارہ تو کر لیا، اب تو اپنی موت کا تماشا بھی دیکھے گا۔ کوئی اور تمہارا حمایتی بھی ہے تو اسے بھی بلا لے۔ اس سے پہلے کہ انور داد کچھ بولتا، بطول گھوڑے سے اتر کر بھاگ کر احمد خان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے احمد خان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خان بابا، میں چچا انور داد کی حمایت میں آئی ہوں، خدا کے لیے آپ اسے معاف کر دیں۔ میں نے اس کی بیٹی کو اپنی منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے۔ احمد خان نے بطول کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا دور لے جاتے ہوئے بولا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہاری اس منہ بولی بہن کو بھی تمہارے منہ بولے چچا کے ساتھ ہی باندھ دیتا۔ درخت کے سامنے 5 تیر انداز اپنے تیر کمانوں پر چڑھائے حکم کے منتظر تھے۔ احمد خان نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ تیر اندازوں نے انور داد کے جسم کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیے۔ تیر تیزی سے انور داد کی طرف بڑھنے لگے۔ انور داد کی آنکھیں موت کے خوف سے پھیل گئیں۔ احمد خان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی بطول نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے انور داد کی طرف بھاگ پڑی۔ احمد خان کے لبوں سے بھیانک چیخ خارج ہوئی، لیکن چیخ مکمل ہونے سے پہلے 5 تیر بطول کے جسم کو چیرتے ہوئے انور داد کے جسم میں اتر گئے۔ انور داد نے دونوں ہاتھوں سے بطول کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کے لبوں سے کمزور سی آواز نکلی، یہ تم نے کیا کر دیا بیٹی؟ بطول نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ احمد خان پاگلوں کی طرح دھاڑے مارتا ہوا درخت کی طرف دوڑا۔ اس کی خوبصورت شہزادی اس کی ظالم دنیا سے بہت دور جا چکی تھی۔ احمد خان غش کھا کر گر پڑا۔ جب بطول کی لاش حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ سارا گاؤں احمد خان کی حویلی کے اندر اور باہر جمع ہو گیا۔ بطول کی ماں زہرا خاتون بچھاڑے کھا کھا کر رو رہی تھی۔ بطول کی موت پر ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی، ہر دل اس کی اچانک موت پر تڑپ رہا تھا۔ اب سب گاؤں والے اس کے مہربان سلوک کی وجہ سے اس سے بے حد پیار کرتے تھے۔ احمد خان کو ہوش آیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ حواس واختہ ہو کر اپنی بیٹی کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی، لیکن اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دفن کر لے، پھر اپنے ہاتھوں سے انور داد کے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کر دے گا۔ رات 12 بجے نماز جنازہ کے بعد بطول کے جنازے کا جلوس قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ رات کی خاموشی میں ہر طرف آہ و بکا کا شور بلند ہو گیا۔ ہر شخص چیخیں مار مار کر رو رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہو کر بطول کے لیے تیار کی ہوئی قبر کے قریب جنازہ رکھ دیا گیا۔ قبر کا ایک بار پھر جائزہ لیا گیا اور فالتو مٹی کو باہر نکال دیا گیا۔ احمد خان چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ جنازے کے قریب گیا اور لاش پر ڈھانپی ہوئی متبرک چادر ہٹا دی۔ وہاں ایک عجیب و غریب منظر ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ گہوارے میں سے بطول کی لاش غائب تھی۔ احمد خان کے ساتھ ساتھ ہر آدمی ششدر رہ گیا۔ ہر طرف چمگوئیاں گونجنے لگی۔ لوگ ڈر کے مارے چیختے ہوئے قبرستان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد خان جب قبرستان سے واپس اپنی حویلی میں پہنچا تو اس کے ساتھ صرف چند آدمی تھے۔ حویلی کے بڑے صحن میں زہرا خاتون کے ساتھ گاؤں کی بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ احمد خان نے جب یہ بتایا کہ قبرستان میں گہوارے میں سے بطول کی لاش غائب ہو گئی ہے تو عورتوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ دہشت زدہ ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زہرا خاتون اپنے شوہر سے اس واقعے کی تفصیل سننے لگی۔ خوف اور صدمے سے اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تمام عورتیں اور مرد غیر محسوس انداز میں ایک ایک کر کے کھسک کر حویلی سے باہر نکل گئے تھے۔ زہرا خاتون نے احمد خان سے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری بیٹی جنت کی حور تھی، ہم کم عقل تھے جو اس کو اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھے۔ احمد خان غمزدہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، یہی وجہ ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھوں قبر میں اترنا بھی پسند نہ کیا۔ لگتا ہے کسی غیبی طاقت نے اسے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اتنی دیر میں زہرا خاتون کی خاص خادمہ عذرا آ گئی اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں جاتا۔ آپ دونوں صبح سے بھوکے ہیں، میں کھانا لگاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا کھا لیں، اللہ صبر دینے والا ہے۔ زہرا خاتون اور احمد خان منہ سے کچھ نہ بولے۔ عذرا کھانا لینے کے لیے چلی گئی۔ وہ دونوں کھانے کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ عذرا کی چیخوں نے پوری حویلی کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، سرکار جلدی آئیے، بی بی جی باورچی خانے میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اوہ اللہ جلدی آئیے۔ احمد خان اور زہرا خاتون تیزی سے باورچی خانے کی طرف بھاگے۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں جیسے پتھرا کر رہ گئیں اور زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ باورچی خانے کے فرش پر
किस्म किस्म के खाने रखे हुए थे और कफन में लिपटी बतूल एक हाथ से खाना खा रही थी और दूसरे हाथ से अजरा की कलाई पकड़े हुए थी। अहमद खान और जहरा खातून ठुटक कर रुक गए थे। उनके चेहरों पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। इन रंगों में खुशी की सुर्खी भी झलक रही थी और खौफ की जर्दी भी। दोनों मियां बीवी काफी देर बुत बने बतूल को देखते रहे। बतूल ने अजरा का हाथ छोड़ दिया और उठकर खड़ी हो गई। फिर वो इनसे मुखातिब होकर बोली, खान बाबा, आपकी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई है और आप दूर खड़े हैं। लगता है आपको मेरे वापस आने से जरा बराबर भी खुशी नहीं हुई। अहमद खान ने बादल नखास्ता आगे बढ़कर बतूल को गले से लगा लिया। जहरा खातून भी आगे बढ़कर से लेपट गई। अहमद खान खुशी, गम और खौफ के मिले जुले लहजे में बोला, हमें तुम्हारे जिंदा लौट आने पर बहुत खुशी हुई है। मैं तो ये सोचकर हैरत में गुम हो गया था कि जब तुम्हारे जिस्म से तीर निकाले गए थे तो तुम्हारा तमाम लहू बह गया था और तुम्हारा रंग गहरा जर्द हो गया था। जहरा खातून कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हें गुस्ल देते और कफन पहनाते वक्त मैं तुम्हारे पास ही मौजूद रही थी। मैं रो रो कर खुदा से दुआएं मांग रही थी। मैं अपने परवरदिगार से इल्तिजाएं कर रही थी कि मेरे मौला सिर्फ एक बार मेरी लाडली को जिंदा कर दे। मैं अब कभी भी इसकी कोई बात नहीं टालूंगी। मैंने बार बार तुम्हारे माथे को चूमा और मैं समझ गई कि तुम्हारी रूह जिस्म से प्रवास कर गई है, वापस नहीं आएगी। बतूल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। इसका चेहरा खिंचा खिंचा सा नजर आ रहा था। इसने अपने दोनों हाथ जहरा खातून के कंधों पर रख दिए और मुस्कुरा कर बोली, बीबी जान, लगता है आपकी दुआएं मुझे वापस खींच कर लाई हैं। रही रूह की बात, तो वो मेरे जिस्म से निकल तो गई थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी। जब मेरा गहवारा कब्रिस्तान में ले जाकर रखा गया तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे होश आने लगा। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी रगों में गरम गरम खून भर दिया हो। मैंने थोड़ा सा सर उठाकर देखा तो कुछ लोग कब्र में से मिट्टी साफ कर रहे थे और बाकी इधर उधर खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैंने मौका देखा और भागकर हवेली में आ गई। अहमद खान खुश होकर बोला, ये तुमने अच्छा ही किया बेटी, वरना हम लोग तो अनजाने में तुम्हें कब्र में ही जिंदा दफन कर देते। जहरा खातून बतूल को लेकर उसलाने में चली गई। इसका कफन उतारा और नहला धुलाकर इसे नया जोड़ा पहना दिया। बतूल इसके हाथों में पली बड़ी थी, लेकिन एक बात इसने शिद्दत से महसूस की कि बतूल अपनी उम्र से कई साल बड़ी लग रही थी। उसने बाद में ये बात अहमद खान को भी बताई, मगर इसने हंसकर टाल दिया कि मुझे तो ये तुम्हारा वहम लगता है। जितनी देर जहरा खातून ने बतूल को तैयार करने में लगाई, इतनी देर में अहमद खान हवेली में बेशुमार चिराग और कंदीलें रोशन करा चुका था। रात के 3 बजे ही दिन निकल आया था। थोड़ी देर में पूरे गांव में ये खबर गर्दिश कर गई कि अहमद खान की बेटी बतूल दोबारा जिंदा हो गई है। चंद लम्हों में पूरा गांव रोशनी में नहा गया और औरतें और मर्द हवेली की तरफ दौड़ पड़े। अहमद खान बहुत खुश था। उसने अपने आदमियों को तमाम गांव वालों के लिए खाना पकाने का हुक्म दिया। बेशुमार जानवर ज़बह किए गए और देगें आग पर चढ़ा दी गई। रोटियां पकाने वाले अपने अपने इंतजाम में लग गए। अहमद खान एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया और लोगों से मुखातिब होकर बोला, आज मैं बेहद खुश हूँ। जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश हो बेधड़क बयान कर दे। आज खुदा ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं सबकी तमन्नाएं पूरी करूंगा। कुछ देर तक तो सन्नाटा छाया रहा। सब अहमद खान की फितरत को जानते थे, इसलिए डर की वजह से कोई खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आहर अनवर दाद का छोटा भाई अलादिता खड़ा हुआ और बोला, हम सब आपके नमकख्वार हैं सरकार। अगर आप अपने खेतों की हदबंदियां कर लें और एक एक खेत सब किसानों को बटाई पर दे दें तो खेत आपके होंगे और मेहनत हमारी। फसल पर आधा हिस्सा आपका होगा, आधा हमारा। इस तरह हम भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाकर फालतू अनाज बेचकर अपनी दूसरी जरूरतें पूरी करने के काबिल हो जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। अहमद खान ने हाथ के इशारे से बैठ जाने का हुक्म दिया। अब मरहूम अनवर दाद का बड़ा बेटा जबार खड़ा हो गया और हाथ बांध कर बोला, सरकार, हम बाड़ों में जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप हमें छोटे छोटे मकान बनाने की इजाजत दे दें तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ वहां बड़े आराम से जिंदगी बसर करने के काबिल हो जाएंगे। लकड़ी और लोहे का सामान तैयार करने वाला हुनरमंद इकबाल भी उठ खड़ा हुआ और इसने अपनी बरादरी का मुतालबा पेश कर दिया। सरकार, हमसे सारा साल काम लेकर सिर्फ थोड़े से अनाज पर टरहा दिया जाता है। तमाम दस्तकारों को अपनी अपनी दुकान खोलने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपनी मर्जी की मजदूरी लेकर खुशहाली की जिंदगी गुजार सकें। इल्मी घराने के सरबराह मास्टर खुदा बख्श ने कहा, सरकार, मेरी गुजारिश है कि गांव में एक स्कूल कायम किया जाए जहां तमाम बच्चों और बड़ों को मुफ्त तालीम दिलाई जाए। तालीम इंसान को अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाती है। पंजाब के दूर दराज इलाके का रहने वाला नूरुद्दीन भी बोल पड़ा, हुजूर माई बाप, हमें अपने रिश्तेदारों से बिछड़े हुए कई साल हो गए हैं। हमें इजाजत दे दी जाए कि हम इनसे मिलने के लिए जा सकें। गांव वालों की फरमाइशें सुनकर अहमद खान का दिमाग घूम गया। इसने किसी को वाज़ेह जवाब न दिया, बल्कि यही कहा कि वो अपने साथियों से मशवरा करके सबके मसले हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो फैसला कर चुका था कि ये सवाल करने वाले जिंदा रह गए तो गांव में बगावत का माहौल पैदा कर देंगे, इसलिए इन सांपों को फन फैलाने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। खाना तैयार हुआ तो सब गांव वाले खाना खाने में लग गए। बड़े अरसे के बाद इनको इतना लजीज खाना मुयस्सर हुआ था, इसलिए सब ने सैर होकर खाया और फिर अहमद खान के हुक्म पर सब अपने अपने कामों पर चले गए। अपने लोगों की फरमाइशें सुनकर अहमद खान का खून खोल गया था।
اس نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان سب کی دلی خواہشوں کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ 10 دن خیریت سے گزر گئے، پھر انتہائی رازداری سے اللہ داد، جبار، اقبال، ماسٹر اللہ بخش اور نور دین کو گاؤں سے کئی میل دور درختوں کے جھنڈ میں اکٹھا کر لیا گیا۔ ان کو مختلف آدمیوں کے ذریعے بہانے سے ایک ایک کر کے وہاں بلایا گیا تھا۔ احمد خان نے ان سب کو درختوں کے ساتھ بندھوا دیا اور پھر بولا، تم سب کی خواہشیں اتنی زبردست تھیں کہ میں لاکھ چاہنے کے باوجود ان کو پورا کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں تم سب کو ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہاری ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ ہر درخت کے سامنے 2 تیر انداز کھڑے ہو گئے تھے، تیر چلوں میں چڑھائے جا چکے تھے۔ 5 مظلوم درختوں سے بندھے زاروں کی طرح رو رہے تھے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ احمد خان نے کہکا لگا کر کہا، تم لوگوں کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری موت کو بہت آسان کر دیا ہے۔ زہر میں بجھے ہوئے 2 تیر تمہیں 2 منٹ کے اندر اندر جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی احمد خان نے ہاتھ اٹھا کر تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر زناٹے کی آواز کے ساتھ کمان سے نکلے اور چیختے چلاتے بدقسمت انسانوں کی طرف بڑھے۔ 5 نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن تیر تھے کہ ان تک پہنچ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب تیر ان کے جسموں سے چند انچ کے فاصلے پر آ کر رک گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی غیبی طاقت نے ہاتھ بڑھا کر ان تیروں کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ حیرت و خوشی کے مارے 5 افراد پلکیں جھپکانا بھول گئے۔ احمد خان، اس کے خاص آدمی اور تیر انداز ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تو جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رک گیا تھا۔ پھر اس عجیب و غریب واقعے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ تیروں نے حرکت کی اور ان کا رخ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تیر آہستہ آہستہ تیر چلانے والوں کی طرف بڑھنے لگے۔ 10 کے 10 تیر انداز کمانے پھینک کر پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے چلائے ہوئے تیر ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تیروں کے آگے آنکھیں لگی ہوں اور وہ اپنے شکار کو دیکھ کر ان کا تعاقب کر رہے ہوں۔ تیر انداز بوکھلا کر چکر کاٹ کر بھاگتے ہوئے احمد خان اس کے آدمیوں کے قریب آ گئے۔ احمد خان اور ان کے ساتھی اتنا سٹپٹائے کہ دھاڑے مار کر زمین پر گر گئے۔ تیر انداز بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ تیر کچھ دیر فضا میں رکے اور پھر اوپر کی طرف بلند ہونے لگے۔ کافی اوپر جانے کے بعد تیروں نے اپنا رخ زمین کی طرف کیا اور بجلی جیسی تیزی سے لپکتے ہوئے تیر اندازوں کی پشت میں گھس کر زمین میں دھستے چلے گئے۔ ان کے لبوں سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ احمد خان اور اس کے ساتھی تیر اندازوں کی موت کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ کافی دیر تک دم سادے زمین پر لیٹے رہے۔ پھر احمد خان اس کے ساتھی بھی ہمت کر کے کھڑے ہو گئے۔ احمد خان نے رازدارانہ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، لگتا ہے ان میں سے کسی نے کوئی جادو منتر پڑھ کر تیروں پر پھونکا تھا۔ اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان 5 کو ہلاک کر دیا جائے۔ اگر یہ زندہ رہے تو ہمارا سارا راج پاٹ خاک میں مل جائے گا۔ اپنی اپنی تلواریں سنبھالو اور ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو۔ احمد خان نے اپنی تلوار میاں سے باہر نکالی اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کر لیں۔ 5 تلواریں لہراتے ہوئے اپنے دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے۔ 5 تلواریں فضا میں بلند ہوئیں اور پوری رفتار سے ایک ایک گردن پر آ گری۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ تلواریں انسانی گردن سے نہیں بلکہ لوہے کے مضبوط ٹکڑوں سے ٹکرائی ہوں۔ چھناکی کی آواز کے ساتھ 5 تلواریں درمیان میں سے 2 حصوں میں ٹوٹ گئیں۔ اچانک خوفناک کہکوں سے پورا ماحول لرز کر رہ گیا۔ احمد خان نے ٹوٹی ہوئی تلوار زمین پر پھینکی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھی بھی اپنے لبوں سے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک لڑکی کا سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا ہیولا ان کے سروں پر چکر کاٹنے لگا۔ کہکے اسی ہیولے میں سے نکلتے سنائی دے رہے تھے۔ سب خوف کے مارے چیخنے لگے اور ان کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ داد، جبار، اقبال، نور دین اور ماسٹر اللہ بخش ابھی تک درختوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان سب کی زندگی تو بچ گئی تھی، لیکن ان پرسرار واقعات کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہے تھے۔ لڑکی کا ہیولا ہوا میں تیرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈرے تو ہیولے میں سے آواز آئی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری مددگار ہوں۔ اللہ کے فضل سے تمہاری جانیں بھی میں نے بچائی ہیں۔ تمہاری سب خواہشیں میں پوری کروں گی۔ ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ لڑکی کے ہیولے نے ان کی رسیاں کھول کر ان کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے ہیولے کا شکریہ ادا کیا۔ ہیولا ہوا میں تیرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور دیر تک اپنے کریم کے عظیم احسان کا شکرانہ ادا کرتے رہے۔ احمد خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرپٹ بھاگتا اور ہانپتا کانپتا جب حویلی میں پہنچا تو اس کا ساتھ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ قدم بری طرح کانپ اور سر ڈول رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حویلی کے مہمان خانے میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر زہرا خاتون لرز کر رہ گئی۔ احمد خان کا چہرہ کھچا ہوا اور آنکھیں اندر دسی ہوئی تھی۔ پورے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ وہ دھڑام سے بستر پر گر گیا۔ بطول بھی بھاگ کر اس کے سرہانے آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بطول کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار سی چمک تھی۔ احمد خان نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تیز بخار نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔
زارا خاتون سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ احمد خان کو کئی گھنٹے بعد ہوش آیا۔ حکیم نے احمد خان کو دوا کی ایک پڑیا کھلائی اور 4 گھنٹے کے بعد پینے کے لیے شربت کی ایک بوتل دی۔ احمد خان نے حکیم کو مہمان خانے میں جا کر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کا حکم دیا۔ حکیم جب مہمان خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر چیختا ہوا باہر کو بھاگا۔ احمد خان انتہائی کمزوری کے باوجود تڑپ کر بستر سے اٹھا اور مہمان خانے کی طرف دوڑ پڑا۔ حویلی کے تمام ملازم بھی بھاگ کر آ گئے۔ احمد خان جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو اندر کا حال دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تمام آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ احمد خان حکیم کو لے کر ہر مرنے والے کی چارپائی کے قریب گیا۔ سب مرنے والوں کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو گئے تھے۔ سب کی گردن پر 2 دانتوں کے نشانات تھے۔ کسی افریت نے ان کی گردنوں میں دانت گاڑ کر ان کے جسموں کا تمام خون چوس لیا تھا۔ احمد خان نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر قاتل کو پکڑنے کے لیے حویلی کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو پکڑا جاتا۔ حکیم نے آگے بڑھ کر احمد خان سے کہا، خان آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بدرو یا چڑیل ہے جس نے اپنے خونخوار دانت مرنے والوں کی گردنوں میں گاڑ کر ان کا تمام خون پی لیا ہے۔ آپ کسی سادھو یا عامل کو بلائیں، وہی اس کو تلاش کر کے ہلاک کر سکتا ہے۔ حویلی میں جمع ہونے والے تمام لوگ حکیم کی بات سن کر کانپنے لگے۔ احمد خان اور اس کی بیوی زہرا خاتون کی حالت سب سے خراب تھی۔ احمد خان نے اپنے کچھ ملازموں کو فوراً کسی سادھو یا عامل کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اتنی دیر میں مرنے والوں کے رشتہ دار جمع ہو گئے تھے اور ان کی روتی ہوئی چیخوں نے پورے ماحول کو غمزدہ کر دیا۔ گاؤں کے مرد اور عورتیں بھی حویلی میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھی غمگین نظر آتے تھے اور رو بھی رہے تھے، لیکن یہ سب رونا دھونا دکھاوے کا تھا، کیونکہ ان کے سروں پر ظلم کی لاٹھی بن کر برسنے والوں میں سے 20 آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ احمد خان نے سب کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جنازے میں کافی لوگ شریک ہوئے۔ احمد خان نے 50 کارندوں اور خاص آدمیوں کو حویلی میں ہی بلا لیا تھا۔ ان کے سونے کا انتظام حویلی میں ہی کر دیا گیا تھا، لیکن آج سونا کس کو تھا؟ خوف کے مارے سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ حویلی میں روشنی کے لیے بے شمار کمکمے روشن کر دیے گئے تھے۔ احمد خان اور زہرا خاتون بھی جاگ رہے تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کئی خدمتگار عورتوں اور مردوں کو انہوں نے اپنے اپنے کمرے میں روک لیا تھا۔ بطول بھی ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر نیند کا بہانہ کر کے اپنی خاص ملازمہ عذرا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے بتی گل کر دی۔ حویلی میں تمام لوگ بہت رات گئے تک جاگتے رہے۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، درست ثابت ہوئی۔ احمد خان کے ساتھی نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایک کر کے بستروں پر گرتے چلے گئے۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے تک حویلی کے تمام جاندار نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ ابھی پو پھٹی ہی تھی کہ تمام حویلی خوفناک چیخوں سے لرز گئی۔ نیند میں ڈوبے ہوئے تمام افراد آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہ چیخیں ان ملازموں کی تھی جو حویلی میں پہرا دینے یا مہمانوں کی خدمت پر مقرر تھے۔ وہ جب مہمانوں کو جگانے کے لیے مہمان خانے میں داخل ہوئے تو تمام افراد کو اپنے اپنے بستر پر مرا ہوا پایا۔ احمد خان بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور اپنے 50 ساتھیوں کی ہلاکت پر انتہائی غمزدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سخت پہرے کے باوجود اس کا یہ اندیکھا دشمن اتنے سارے آدمیوں کو کیسے ہلاک کر گیا۔ تھوڑی دیر میں حویلی گاؤں والوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ مرنے والوں کے رشتہ داروں کی آہذاری نے ہر شخص کو رونے پر مجبور کر دیا۔ احمد خان نے مرنے والوں کے جنازے تیار کرنے کا حکم دیا۔ قبرستان میں صرف 2 دنوں میں احمد خان کے 70 ساتھیوں کی قبروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ تمام گاؤں والے بے حد ڈر گئے تھے اور گاؤں چھوڑنے کی تدبیریں سوچنے لگے تھے۔ واپسی پر احمد خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھی بڑی دیر آپس میں خسر بسر کرتے رہے تھے۔ احمد خان کے منہ چڑے دوست صفدر نے کہا، احمد خان مجھے یہ سب تمہاری چال لگتی ہے۔ تم اپنے پرانے ساتھیوں کو حویلی میں بلا کر خود ہلاک کروا رہے ہو تاکہ تم اکیلے اس تمام علاقے کے مالک بن سکو اور کوئی تمہاری ملکیت میں حصہ مانگنے والا نہ ہو۔ بہت سے ساتھیوں نے چیخ چیخ کر صفدر کی رائے سے اتفاق کا اظہار کیا۔ احمد خان غصے سے بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پھر اس نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی اور کہنے لگا، تم سب میرے دستوں بازو ہو، خود سوچو، کوئی اپنے ہاتھوں سے کاٹے کی حماقت کر سکتا ہے؟ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو میں اپنے ملازموں اور بیوی اور بیٹی کو لے کر رات دوسرے مکان میں گزار لیتا ہوں۔ تم میں سے جو لوگ چاہیں رات کو حویلی میں ٹھہر سکتے ہیں، اس طرح تم لوگوں کا شک بھی دور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی یہی چاہتے تھے، صفدر بولا۔ احمد خان، تم نے ہمارے دل کی بات بوجھ لی ہے، آج رات ہی فیصلہ ہو جائے گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بلا ہمارے ہاتھ سے کس طرح بچ کر جاتی ہے۔ احمد خان شام کو ہی اپنے دوسرے مکان میں چلا گیا۔ اس نے زہرا خاتون اپنے تمام ملازموں کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ بطول حویلی میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی سہیلی ماجدہ سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ احمد خان نے عذرا کو اسے بلا کر نئے مکان میں لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ نئے مکان میں بھی ڈر اور خوف نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں پر بھی احمد خان نے روشنی کا انتظام کیا اور بطول کے آ جانے پر سب لوگ بڑے کمرے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ دوسری طرف حویلی میں صفدر نے چراغاں کر رکھا تھا۔ حویلی کے اندر ہر کمرے میں، چھت پر اور حویلی کے باہر چاروں طرف بڑی بڑی کندیلیں روشن کر رکھی تھیں۔ اس نے تقریباً 100 مسلح افراد کو حویلی کے اندر، باہر اور چھت پر پھیلا دیا تھا۔ ہر شخص تلوار اور تیر کمان اٹھائے اپنی جگہ پر مستعد کھڑا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بھیگتی جا رہی تھی۔ چاند رینگتا ہوا مشرق کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔
رات کے 3 بجے تک بہت سو کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھی۔ کندیلیں ایک ایک کر کے بجھتی جا رہی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بجھی ہوئی کندیل روشن کر دیتا۔ پہلے پہل تو سب بے حد ڈرے ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے دل مضبوط ہوتے گئے، ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا گیا۔ اچانک حویلی کے مرکزی دروازے سے دھوئیں کا ایک مرگولا اندر آیا۔ اس نے چند لمحوں کے اندر اندر پوری حویلی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ دھوئیں کا مرگولا جدھر سے گزرا ہر جاندار مدہوش کر کے زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ جب وہ دھوئیں کا مرگولا پوری حویلی کا چکر کاٹ کر دوبارہ صحن میں آ کر اکٹھا ہوا تو اس نے ایک لڑکی کا روپ دھار لیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی لڑکی بڑے سے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو۔ پھر لڑکی کا ہیولا بھیانک کہہ کے لگاتا ہوا زمین پر لیٹے ہوئے احمد خان کے ظالم ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے چہرے کے نقوش واضح ہوتے جا رہے تھے۔ احمد خان ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دراصل احمد خان اور اس کے ساتھ نئے مکان میں آنے والے تمام افراد نیند کے غلبے کی وجہ سے جہاں جہاں تھے وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ نیند نے ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دی تھی کہ وہ اپنے بستروں تک پہنچ سکتے۔ احمد خان گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ندیدہ وجود اس کے جسم پر سوار ہو گیا ہے اور اس کے بوجھ سے اس کا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ جب اسے اپنا سانس رکتا ہوا نظر آیا تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ احمد خان نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے گپ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تمام کمکمے بجھ چکے تھے۔ خوف نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ وہ زور سے سانس لیتا ہوا بھی ڈر رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کی اور تیزی سے بھاگ کر ایک کمکما جلا دیا۔ اس کی بیوی زہرا خاتون بھی آہٹ پا کر جاگ گئی تھی۔ احمد خان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر اس جگہ پڑی جہاں بطول لیٹی ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے چلایا، بطول کہاں ہے؟ زہرا خاتون بولی، مجھے کیا پتا، کچھ دیر پہلے تو اسی جگہ پر تھی۔ احمد خان نے زہرا خاتون کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور مکان میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے چلانے لگا، بطول بیٹی تم کہاں ہو تم بطول بیٹی؟ سوئے ہوئے تمام افراد بھی چیختے چلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب کے جسم خوف کے مارے بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سب بطول کو کمروں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب احمد خان اور زہرا خاتون آوازیں دے دے کر تھک گئے تو اوپر کی سیڑھیوں میں بطول کا چہرہ ابھرا اور اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، بابا جان آپ خواہ مخواہ چلائے جا رہے ہیں، میں تو چھت پر ہوں۔ کمرے میں اتنی گھٹن تھی کہ میں تازہ ہوا میں سانس لینے چھت پر چلی آئی۔ بطول بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اتری اور احمد خان کے سینے سے لگ گئی۔ زہرا خاتون نے فوراً ہی چھپٹ کر بطول کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد خان نے ملازموں کو فوراً ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اب اسے حویلی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے فوراً حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ احمد خان ابھی حویلی سے کچھ دور ہی تھا کہ سادھو اور عامل کو لانے کے لیے جانے والے افراد اس کے قریب پہنچ گئے۔ احمد خان کو دیکھ کر وہ گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ان کے ساتھ 2 سادھو اور 3 بڑی بڑی داڑھیوں والے عامل تھے۔ احمد خان نے ان کو چلتے چلتے تمام واقعات سنا دیے۔ اتنی دیر میں وہ حویلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئے سب اختیار چیخ پڑے۔ حویلی کے وسیع اور ریز صحن میں بے شمار آدمی آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ احمد خان ایک نظر میں ہی سمجھ گیا کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کی گردن پر دانتوں کے نشانات تھے۔ احمد خان کے کہنے پر سادھوؤں اور عاملوں نے بھی نشانوں کا معائنہ کیا۔ پھر ان کے کہنے پر ایک لاش کو رکھ لیا گیا، باقی تمام کو دفن کر دیا گیا۔ تمام حویلی کو دھو کر لبان اور عود جلائے گئے تاکہ تغین دور ہو۔ رات کے ٹھیک 12 بجے 2 سادھوؤں اور 3 عاملوں نے حویلی کے بڑے سے صحن میں اپنا اپنا حصار کھینچا۔ حصاروں کے اندر احمد خان کے ساتھی کی لاش رکھ دی گئی۔ سب نے اپنے تھیلوں میں سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر اپنے پاس رکھ لی۔ سب نے اپنے اپنے سامنے ایک ایک کھوپڑی بھی رکھ لی۔ حویلی کے اندر اور باہر گاؤں والوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر اور باہر کی تمام روشنیاں بجھا دی گئیں اور ایک موم بتی جلا کر لاش کی پیشانی پر رکھ دی گئی۔ تمام ماحول انتہائی پر اسرار ہو گیا۔ اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے کمزور دل والے تھر تھر کانپنے لگے۔ سادھوؤں نے اپنا جاپ اور عاملوں نے اپنا عمل بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بہت دیر تک اس کام میں مشغول رہے۔ ان کی آوازیں لمحہ بلمحہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک آدمی کو انہوں نے اپنے پاس روک رکھا تھا جس کو سب باری باری پڑا ہوا صفوف دے رہے تھے، جو لاش کے سر پر جلتی ہوئی موم بتی پر ڈال دیتا تھا۔ صفوف ڈالتے ہی موم بتی میں سے بہت تیز شعلہ بلند ہوتا تھا اور اس میں سے چیخوں کی آوازیں نکلتی تھی۔ اب ان کا عمل پورا ہونے والا تھا۔ ایک پنڈت نے سب سے صفوف لے کر یکجان کیا اور موم بتی پر ڈالنے کے لیے دے دیا۔ وہ صفوف جیسے ہی موم بتی پر ڈالا گیا، اس میں سے اتنی تیز آگ نکلی کہ ایک دم زمین پر رکھی ہوئی لاش اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف سفید سفید دھواں بھر گیا۔ یکا یک حویلی پر چھائی ہوئی خاموشی کو دہشت ناک چیخوں نے پاش پاش کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا لڑکی کا ہیولا ہوا میں تیرتا ہوا آیا اور حویلی کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ ہیولے میں سے مدھم مدھم کرنیں پھوٹ رہی تھیں
خوف کے مارے ہر آدمی اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ سادھو اپنا جاپ اور عامل اپنا عمل بھول گئے۔ اس لڑکی کے ہیولے کا صرف دھڑ تھا اور سر غائب تھا۔ ایک بار پھر فضا خوفناک کہکوں سے لرز اٹھی۔ لڑکی کا سر دوسری طرف سے بھیانک کہکے لگاتا ہوا اور ہوا میں تیرتا ہوا لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ سر جیسے ہی لڑکی کے قریب پہنچا، اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کٹی ہوئی گردن اور سر میں سے خون نکل نکل کر فضا میں پھیلتا جا رہا تھا اور اس خون سے دیے سے جلتے جا رہے تھے۔ اپنی تمام ہولناکی کے باوجود ہر طرف روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ سب سے بڑے پنڈت نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو؟ لڑکی کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سر میں سے آواز آئی، میں احمد خان کے مزار تنویر کی بیٹی ہوں، جسے اس نے اپنے ظالم ساتھیوں کے ساتھ مل کر پورے خاندان سمیت قتل کر دیا تھا۔ ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے پورا سال محنت کرنے کے بعد صرف اپنے حصے کا پورا اناج مانگا تھا۔ اس نے ہماری التجا کو گستاخی سمجھا اور اس کی سزا میں میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ہماری شہرگوں میں کیلوں سے سوراخ کر دی تاکہ ہم تڑپ تڑپ کر مرے۔ ہم بےحد اذیت ناک موت مرے، اس لیے کہ ہماری شہرگوں سے آہستہ آہستہ خون خارج ہوتا گیا اور ہم تکلیف کے مارے کراہتے رہے۔ ہم نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے رو رو کر اپنے اللہ سے التجا کی کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان ظالموں سے گاؤں والوں کو بچا سکوں۔ میری روح قبرستان میں بھٹکتی رہی۔ جب احمد خان کی بیٹی بطول کی لاش یہاں لائی گئی تو میں اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ احمد خان کے ساتھیوں کو میں نے ہلاک کیا ہے۔ اب جو زندہ بچ گئے ہیں وہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو 2 دن کے اندر اندر اس گاؤں سے دور چلے جائیں۔ لڑکی کا چہرہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولی، اللہ داد، جبار، اقبال، نور دین اور ماسٹر اللہ بخش سن لیں۔ وہ گاؤں کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں، اب کوئی بھی ان کا ہاتھ نہیں روکے گا۔ اس کے بعد لڑکی نے اپنے سر کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھا اور دونوں بازو زور زور سے جھٹکے۔ اس کے ہاتھوں میں سے لمبی لمبی زنجیریں نیچے کو لپکی اور دونوں سادھو اور تینوں عامل ان زنجیروں میں جکڑے گئے۔ لڑکی نے انہیں جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور فضا میں پرواز کرتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حویلی میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ بھگدڑ سے کئی آدمی زخمی ہو گئے۔ احمد خان نے جلدی سے روشنی کا انتظام کیا۔ پوری حویلی میں موت کسی خاموشی تاری تھی۔ چند لمحوں میں پوری حویلی خالی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ احمد خان کے خاص آدمی اور خادمائیں بھی اسے چھوڑ گئے تھے۔ احمد خان کے تمام ساتھیوں نے راتوں رات اپنا سامان باندھا اور اپنے بال بچوں سمیت گاؤں سے نکل گئے۔ آج حویلی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن گاؤں کے ہر مکان پر کئی کئی دیے جل رہے تھے۔ غریبوں کے گھروں میں بہت عرصہ بعد خوشی کی لہر آئی تھی۔ زہرا خاتون نے احمد خان کو بہت سمجھایا کہ ہم بھی گاؤں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، وہ روح ہمیں کچھ نہیں کہے گی، اس لیے کہ ایک تو ہماری بیٹی کے جسم میں ہے، دوسرے اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچانا ہوتا تو ہمارے ساتھ رہ کر بھی ہمیں جان سے مار سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ 2 دن بعد آئے گی تو اسے پتا چلے گا کہ میرے سارے ساتھی بھاگ گئے ہیں، تو وہ سمجھے گی کہ ہم لوگ بھی چلے گئے ہیں، ہم اسے حویلی میں نظر نہیں آئیں گے۔ احمد خان نے زہرا خاتون کے ساتھ مل کر کھانے پینے اور استعمال کا ضروری سامان حویلی کے تہانے میں منتقل کیا۔ تمام دروازے بند کر کے وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تہانے میں وقت کٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ انہوں نے یہ 2 دن 2 صدیوں کی طرح گزارے۔ وہ باتیں بھی سرگوشیوں میں کرتے تھے تاکہ ان کی آواز باہر نہ جا سکے۔ کھانا پکانے کے علاوہ وہ روشنی بھی نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی وہاں سے روشنی باہر جانے یا اندر آنے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی بڑی احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ تیسرے دن کا آخری پہر چل رہا تھا۔ زہرا خاتون کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی، ہم صبح اپنی حویلی میں چلے جائیں گے۔ میں نے تو اسے بھی اپنی بیٹی کی طرح چاہا تھا، جانے میری بیٹی کا جسم اب کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ مجھے تو اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کا خون چوس لیا اور اسے ایسا کرتے کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ احمد خان دھیمے لہجے میں بولا۔ یکایک کوئی چیز چھم سے فرش پر گری اور کمرے میں موجود تمام قندیلیں جل اٹھی۔ دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے سامنے بطول کھڑی تھی۔ وہ زہرا خاتون سے بولی، ہاں تمہیں آخری زحمت دینے آئی ہوں، میں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گی، تم سارے گاؤں والوں کو بلا کر مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں دفن کر دینا۔ زہرا خاتون رونے لگی تو بطول بولی، میں تمہیں بہت بڑا دکھ بھی دے کر جاؤں گی، میں تمہارے ظالم شوہر کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے اس کے ظالم ساتھیوں کا خون کس طرح چوسا۔ احمد خان چیختا چلاتا پیچھے ہٹنے لگا اور بطول آگے بڑھنے لگی۔ اس کے منہ میں 2 نوکدار دانت آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے احمد خان کو اپنے بازو میں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس پر جھک گئی۔ احمد خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے بطول کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ احمد خان نے بھیانک چیخیں ماری، لیکن کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا رنگ گہرا زرد ہو گیا تھا۔ بطول کے جسم نے جھٹکا کھایا اور وہ اچھل کر زہرا خاتون کے قدموں میں آ گری۔ اس کا چہرہ اصلی حالت میں آ کر بے حد معصوم لگ رہا تھا۔